اب یہاں اس کا دوسرا جو تصور مرشد تھا وہ تصور مرشد کسی حد تک ٹیلی پیتھی کی طرح تھا کہ آپ اپنے مرشد کو اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کا مرشد آپ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کا جو روشنی کا جسم ہے یہ آپ کا ہو کر بھی آپ کا نہیں ہے۔ آپ کو اتنی پرابلمز آئیں، کبھی آیا یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ یار تمہیں پرابلم ہے تو میں روشنی کا جسم، میں تیری مدد کرنا، کبھی نہیں کرتا، بلکہ الٹا آپ کے ساتھ اکثر دشمنیاں لگا رہا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ جو حقیقی مرشد ہوتا ہے وہ اس روشنی کے جسم سے باب ہو جاتا ہے، وہ نور کے جسم کو ایکٹیو کیا ہوتا ہے اس نے، اور مین سورس سے اوپر آیا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ تو بیسکلی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے، جیسے وہ آپ کو مائنڈ میں آتا ہے، آپ کا روشنی کا جسم اس کے انڈر آیا، اور وہاں پر پھر آپ نے اس کو مسلسل نہیں کرنا ہوتا، جسٹ ایسے ہی جیسے ایک گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تھوڑی سی بیٹری کی آپ کو چارج چاہیے، بس اتنا ہے۔ وہ جیسے ہی مرشد آیا اس نے آپ کے روشنی کے جسم کا بالکل کنیکشن اوپن کیا، آپ کے چکراس کو ایکٹیو کیا، آپ کے لطائف میں اس نے ان کو انفارمیشنز کو چھیڑ چھاڑ کی روحانی طور پر، اور اسی آپ نے صرف ایک گلمپس لے کر، ایک جھلک لے کر اس کی مرشد کی کہ یہ ہے میرا مرشد، پھر آپ نے اپنے اندر ہی دیکھنا ہوتا ہے، اور جو انرجی ہے آٹومیٹک آپ کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے، ورکنگ کرنی شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہے حقیقی تصور مرشد۔ لیکن لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا مہینے لگا دیے، شکلیں سوچتے اور اسی میں پاگل ہو گئے۔ اور اگر کسی کو ہلکی پھلکی فوٹاٹ ٹوٹنے سے یا ذہنی حرکت سے کچھ معمولی سا بھی کوئی روشنی ہوگی تو بات جی میرا مرشد بڑا کامل، میرا مرشد بڑا کامل، کیا کر سکتا ہے وہاں پہ بندہ؟ کتنی ویڈیو پڑی، کوئی حق سچ مرشد کہہ کے آگ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر پنگے بھی لیتے ہیں تو پھر ان کو سزا بھی ملتی ہے، جلتے بھی ہیں۔ کوئی ایسے ہی بیٹھا ہے پکھنڈی سا، بس ہو گیا جی مرشد، کوئی تویز 27 بالے میں دے رہا ہے، کوئی تویز 18 بالے میں دے رہا ہے، کوئی درخت سے ہاتھ بندھوا رہا ہے، بس ملک کے حالات پھر ٹھیک نہیں ہوتے، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں ان کے تویز۔ تو تصور مرشد کوئی اور چیز تھی، لوگوں نے کچھ اور بنا دیا، اور جو اختلاف آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ کتابوں سے جب علم لیا گیا، حقیقی علم پریکٹیکلی علم نہیں لیا گیا، تو اس لیے اختلاف ہے۔ جو صحیح جانتا ہے، میں نے اپنی لطائف کی پوسٹ میں بالکل لاجیکلی بتایا ہے کہ ان کی ترتیب درست ہونی چاہیے۔ گرین کو پہلے جامنی بننا چاہیے، پھر بلیو ہونا چاہیے، قانون ہے، اصول ہے۔ بلیو اور یلو کو مل کر این سنٹر میں گرین بنانا چاہیے، یلو ریڈ کو مل کر این سنٹر میں اورنج بنانا چاہیے۔ ممکن ہی نہیں ہے ان کی ترتیب چینج کر سکے لاجیکلی۔ وہ اپنے سے دھکے سے لگا رہتا تو اس کی مرضی ہے، میں اس میں کیا کرا سکتا ہوں۔ اب آگے آپ کا دوسرا سوال، اور یہ کافی دوستوں نے کسی حد تک مجھ سے سوال پوچھا ہے، جس میں ہندوؤں کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے، کیا وہ بھی روحانیت لے سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں نا، یہ الف بے پڑھا رہا ہوں کہ آپ کسی طریقے سے اس الف بے کو پڑھ لیں، کیونکہ اکثر لوگ تو اس طرف آتے نہیں ہیں، جو آتے ہیں تو وہ آگے پکڑنے کے قابو آئے ہوئے ہیں، اور تیسرے تو ماشاءاللہ ویسے ہی کمال ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارا ہے ہی پتہ نہیں کیا علم ہے، بس وہ اپنی جو ہے وہ اسی میں بس گھوم رہے ہیں۔ تو یہ الف بے پڑھائی جا رہی ہے آپ کو۔ اس میں ہوتا کیا اصل میں، آپ نے اپنے پونچھوں کو محسوس نہیں کرنا، آپ نے یہ جو مساج کرتے ہیں، کوئی مساج کا مراقبہ تھوڑی ہے وہ۔ آپ نے آنکھیں بند کی، اپنا دایاں ہاتھ آپ نے بائیں کندھے پر رکھا ہے، یہ کہیں پر بھی رکھا ہے، اور آپ اس لمس کو، ہاتھ کو آگے چلا رہے ہیں، آپ کو ایک لمس سے ٹچ فیل ہو رہا ہے۔ وہ لمس سے ٹچ کون سی چیز فیل کر رہی ہے؟ عام لوگ جواب دینے کا ہمارا دماغ ہے، تو مرے ہوئے بندے کو بھی تو دماغ ہوتا ہے، کیا وہ حرکت کرتا ہے کوئی؟ وہ بیسکلی وہ انرجی ہے، وہ آپ کے اندر لطیفہ سری ہے، یعنی تیسری آنکھ ہے، اس کو سری کہتے ہی اس لیے ہیں وہ سردار ہے۔ حالانکہ لطیفہ روحی اوپر ہے، لیکن لطیفہ سری جو ہے، تھرڈ آئی جو ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے ہر چیز کو۔ لطیفہ روحی کو اتنا ایکٹیو نہیں ہونے دیتی، اور نیچے والے لطائف کو اتنا نہ ان کو ڈاؤن ہونے دیتی ہے، نہ ان کو تیز کر ورکنگ کرنے دیتی ہے اگر لطیفہ سری ایکٹیو ہو۔ تو جیسے ہی آپ نے دایاں ہاتھ بائیں کندھے پر رکھا اور مساج کر رہے ہیں، تو لطیفہ سری تیسری آنکھ اس کو محسوس کر رہی ہے، تو آہستہ آہستہ آپ وہاں پہ موجود انرجی سے واقف ہو جاتے ہیں، جو آپ کے بازو میں انرجی چل رہی ہے، جو پیٹ میں انرجی چل رہی ہے، جو آپ کے سر میں انرجی چل رہی ہے، تو یہ آپ واقف ہو گئے۔ جو نن مسلم ہیں وہ جب یہ مراقبہ کرتے ہیں اور حقیقت تک کو محنت کرتے ہیں جب، اور ان پر حقیقت کھلتی ہے،
تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو بھی روحانی بندہ حقیقی ہوتا ہے، جیسے ہی وہ مٹی کے جسم سے الگ ہوتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو، کیونکہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کریٹر صرف ایک ہے۔ اور پھر وہ آگے جب سمجھتا ہے ساری باتوں کو، اپنی کتابوں میں بھی دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو نہیں صحیح، پھر وہ انسان قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں اور حقیقت کو لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر ان کو فیض بھی مسلمانوں جیسا ہی ملتا ہے۔ اور اگر کوئی ان میں مزید رہے اور وہ نہیں ہوتا، ویسے ایسا میری روحانی آنکھ نے نہیں دیکھا، تو نہیں ہوتا تو چند ایک تو بس اسی میں رہ جاتے ہیں، میں ہی لمس فیل کرتے کرتے رہ جاتے ہیں، وہ آگے جاتے ہی کوئی نہیں۔ تو اگر نہ بھی کوئی ہو تو ان کی جو رسائی ہے وہ صرف روشنی کے جسم تک ہو سکتی ہے، ان کا نور کا جسم ایکٹیو نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جو ہیں ان کو یہ ایج حاصل ہے، ان کو یہ بینیفٹ حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم لدنی پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آپ کے بعد بھی جتنے صحیح اولیاء اللہ آئے ہیں انہوں نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی، اور جتنے بھی نان مسلم سیکھتے ہیں روحانیت کو وہ کبھی بھی نظام تکوین میں نہیں گئے ہیں۔ کیا ان کے ہاں کو ایسا ہوتا ہے؟ کو گوز، کو کتب، کو ابدال، کو کلندر، کو کتب الکتاب، ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ورکنگ کیا کیسے کرتے ہیں، یہ کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے، سارے کا سارا۔ تو وہ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے پارہ نمبر 15 کے آخر میں اور پارہ نمبر 16 کے شروع میں، عین قرآن پاک کے درمیان میں، کہ تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ وہاں پہ بات ہوئی ہے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، غور کریں تو پھر دوسرے بھی بندے کہیں تھے نا، وہ ورکنگ کر رہے تھے، نظام میں کی ورکنگ کر رہے تھے، تو ان باتوں کو سمجھا کریں۔ نان مسلم کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں پر مسلمان کی رسائی ہوتی ہے۔ نظام تکوین میں کوئی بھی نان مسلم نہیں ہے، جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مسلم ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔